پچھلی ویڈیو میں بک ویلیو اور مارکیٹ ویلیو میں اتنے واضح فرق کے بارے میں سمجھنے کے بعد سے سعیدہ سوچ میں پڑ گئی تھی، کیونکہ یہ تو ٹھیک نہیں تھا کہ کاروبار اور اس کا حساب کتاب چاہے کچھ بھی بولتا رہے، لیکن بازار اپنی طرف سے اس کی اہمیت سوچ لے گا اور پھر اس کا موازنہ اسی حساب سے کرے گا، اور کاروبار کو بھی اپنا کام اسی حساب سے جاری رکھنا ہوگا۔ اس کو گہری سوچ میں دیکھ کر ابو نے اس سے پوچھ ہی لیا، کیا ہوا سعیدہ بیٹا، آپ خاموش کیوں ہو گئیں؟ بابا، یہ مارکیٹ ویلیو اور بک ویلیو کے فرق والے مسئلے کے ساتھ کاروبار کیوں چلتے رہتے ہیں؟ کیا اس کا کوئی حل نہیں ہے؟ حل ہے بیٹا، بالکل ہے۔ دو طرح کے حل ہیں، ایک کہلاتا ہے مارک ٹو ماڈل، دوسرا کہلاتا ہے مارک ٹو مارکیٹ۔ پہلے والے میں یہ ہوتا ہے کہ کاروبار اپنے ملک کے بڑے بڑے عالم اور پی ایچ ڈیز کو کام پہ رکھتا ہے کہ وہ ماضی، حال اور مستقبل کا موازنہ کریں اور سب کچھ گن کے اندازہ کر کے بتائیں کہ آیا جو بھی بات یہ کاروبار اپنی کتابوں میں کر رہا ہے کیا وہ سچ ہے؟ کیا اس کے اثاثوں کی وہی اہمیت ہے جیسا کہ وہ عوام کو کہہ رہا ہے؟ اور پھر یہ سارے عالم کچھ وقت بعد اپنی بنائی ہوئی رپورٹ بازار میں لاتے ہیں۔ زیادہ تر ان عالموں کی بنائی ہوئی رپورٹ منصفانہ ہوتی ہے، یعنی یہ نہیں ہوتا کہ اگر ان کو کاروبار نے کام پر رکھا ہے تو وہ کاروبار کی طرف سے جھوٹ بول لیں گے، ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی رپورٹ میں سچ بتائیں۔ اب اس کی بنا پہ یا تو کاروبار اپنی کتابوں کو دوبارہ بنوا کر چھپواتا ہے یا پھر بازار میں اس کی حیثیت بحال ہو جاتی ہے۔ دوسرے طریقے میں کاروبار کے تمام تر اثاثوں کی اہمیت کی تصدیق کی جاتی ہے، یعنی بازار سے قیمتیں معلوم کر کے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ آیا کاروبار اپنی حیثیت کے بارے میں سچ بول رہا تھا یا جھوٹ، اور اگر اس نے اپنے خیال میں پہلے سچ بولا بھی تھا تو کیا آج بھی وہ سچ رائج ہے؟ اور اس ہی کی بنیاد پہ یا تو کتابیں دوبارہ بنتی ہیں یا بازار میں کاروبار کی ساخت، اور یوں شیئرز کی بک ویلیو اور مارکیٹ ویلیو کو آپس میں توازن میں لایا جاتا ہے۔